سعودی عرب چو ایک کتاب چھپی، اس کتاب وچ لکھن والے لکھدے نے کہ امریکہ دے اندر ایک مسلمان اتھے نوکری واسطے گیا، بڑی اچھی انہوں نوکری، دولت بڑی کمائی، لیکن اچانک بیمار ہو گیا۔ بیمار بھی اتنا ہویا کہ نال ہی دل دا مسئلہ بن گیا۔ اسپتال گیا تو ڈاکٹراں نے کہا کہ تیرا فوری آپریشن کرنا پوے گا، لیکن یہ بھی یاد رکھ لے کہ اس وچ نہ بچن دے چانس بڑے کم نے، تیری نہ اندر دی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ آپریشن کران واسطے میں تیار ہاں، لیکن ایک مہربانی کرو، کوئی ایسی دوائی دے دیو نا، میں چند دن دوائیاں تے چلدا رواں، میں ایک واری جا کے ماں باپ نو، بچیاں نو، بہناں بھائیاں نو ملتے آواں، پتہ نہیں پھر میں ہوش وچ آ سکا نہ آ سکا۔ تو انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے، تیری یہ آخری خواہش اسی پوری کر دینے ہیں، کچھ میڈیسن دے دیتیاں کہ وقت تے لمیں، اور 10 دن تیرے کل ٹائم ہے، 10 دن دے اندر اندر تو واپس آنا ہے۔ وہ واپس اپنے ملک چلا گیا۔ ہن کتاب والے نے ملک دا نہیں لکھیا کہ کس ملک دا رہن والا سی، کسی عربی ملک دا رہن والا سی، نام نہیں لکھیا۔ تو کہندے نے جدوں اپنے ملک آیا، گھر والیاں نو یہ دسیا نہیں کہ میری کی پوزیشن ہے۔ ڈاکٹراں دسیا کہ تو زیادہ چانس اے نے کہ تو دنیا تے ہن بچے گا نہیں، تے کم چانس نے تیرے بچن دے۔ 1-2 دن کر رہے آ، پھر اپنے بھائی نو لے کے کہندا ہے کہ میں کچھ اپنے دوستاں نال، کچھ اپنے عزیزاں نال ملنا ہے۔ وہ خود بیان کردا ہے کہ میں اپنے بھائی دے نال گڈی تے بیٹھ کے جا رہے آساں، تو ساڈے علاقے دے اندر جو کسائی دی دکان سی اس دے قریب تو گڈی گزر رہی سی، ٹریفک تھوڑی زیادہ سی، آہستہ آہستہ گڈی چل رہی سی۔ تو میں نے دیکھیا کہ کسائی دی دکان دے قریب کسائی جو چھچڑے گوشت دے اتر رہے نے نا، وہ ایک پاسے پہ رکھدا ہے، تو ایک عورت کپڑے او دے میلے کچیلے نے تے او چھچڑے چک چک کے ایک شاپر وچ پا رہی ہے۔ تے کسائی تھوڑی دیر بعد نہ کوئی ایک ٹوٹی پچی ہڈی بھی کہندا ہے اے بھی پا لے۔ کہندے نے مینوں اس تے بڑی ترس آیا۔ میں بھائی نو کہا گڈی تو سائڈ تے روک، میں آنا ہے۔ میں گاڑی چوں نکلیا، میں جا کے کہا بی بی یہ چھچڑے کیوں لے رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بیوہ ہاں، خامد فوت ہو گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے 2 بچے نے، کتنے دن ہو گئے نے میرے بچیاں نے گوشت دیکھے یا نہیں۔ آج انہاں کہا سی اماں سانو گوشت کھلا دے، تو میں آئی، پیسے میرے کول نہیں، بڑی دیر بیٹھی رہی کوئی مینوں گوشت لے دے وے۔ جدوں کسے نہیں لے دیتا تو میں اس نو کہا کہ چھچڑے میں لے جاواں، تھوڑی تھوڑی نال بوٹی لگی ہے، چلو میرے بچے اس دا سوپ یخنی پی لین گے، یا کوئی اچھی جی بوٹی چھچڑے نالوں اتر گئی تھی وہ کھا لین گے۔ انہیں میرے تے رحم کیتا ہے، کہندا ہے تو لے جا۔ وہ کہندے نے جدوں بی بی دی گل سنی نا، تو میں او دے ہاتھ وچوں چھچڑیاں دا شاپر لے لیا، میں پرے سٹ کے تو بی بی نو پکڑ کے اندر لے گیا۔ میں کسائی نو کہا کہ 2 کلو گوشت نو دے، انہیں 2 کلو گوشت کٹ کے دیتا۔ تو میں بی بی نو دیکھ کے کہا بی بی اتھے رکو۔ میں کسائی نو دیکھ کے کہا کہ ہفتے 1 دفعہ 2 کلو گوشت اگر تو دیویں تو سال دے کتنے پیسے بن دے؟ اگر ہفتے تو 1 دن اس نو 2 کلو گوشت دیویں تو سال دے کتنے پیسے بندے نے؟ انہیں حساب لگا کے دسیا اتنے پیسے بندے نے۔ کہندے نے میں پورے سال دی پیمنٹ پہلے کر دیتی۔ میں اپنے بھائی نو بلا کے کہا کہ میں 1 سال دے گوشت دی پیسے انہوں دے دیتے نے، اس مائی نو اس نے ہفتے 1 دفعہ 2 کلو گوشت دینا ہے۔ اور مائی نو کہا اے میرا بھائی ہے، اس بھائی دا نمبر لے لو، گھر دا پتہ لے لو، اگر ایک کسائی نہ دے تو میرے بھائی نو آ کے دسیو تانوں گوشت لے کے دے گا۔ میرا بھائی گاڑی دی طرف چلا گیا۔ میں گاڑی دی طرف جان تو پہلے نا سر جھکا کے کہا بی بی حالات بڑے مشکل نے، جدوں تیرے بچیاں دا پیٹ بھر جائے نا تو تھوڑی جی میرے واسطے دعا کرا دے۔
میرے بھائیوں نا اسی انہاں نو کھلاندے ہیں کہ جڑے اگے رجے نے، کدی ایسے نو کھلا جدیاں آندراں بھی تینوں دعاواں دے۔ ساڈے ہاں کل اور چیلم دی جدوں روٹی پکدی ہے نا تے غریب برتن لے کے باہر کھڑے ہوندے نے، اور جدا مریا ہوندا ہے نا او جو کل منا رہا ہوندا ہے، چیلم دی تقریب کر رہا ہوندا ہے، او پھر کہندا ہے غریباں نو بچ گیا تے تانوں دے دیاں گے۔ ہن سوال اے وے پکیا کنا واسطے سی؟ پکیا غریباں واسطے سی تے تو امیراں نو بٹھا کے کھلا رہے ہیں اور غریباں نو کہہ رہے ہیں کہ بچے گا تے تینوں ملے گا۔ نادان جد بنیے ہی غریباں واسطے سی تو پہلے غریباں نو کھلا، بچ جاندا پھر امیراں نو کھلا دیندا۔ تو میں کہا بی بی جدوں تیرے بچے گوشت کھان نہ تو میرے واسطے بس دعا کرا دے، کوئی مشکل بنی ہے رب میری مشکل ٹال دے۔ کہندے نے بی بی نے کہا پتر بچے تے دعا کرنگے نا، میرا تے وجود دا ایک بال تینوں دعاواں پہ دیندا ہے، میری تو ایک سانس تینوں دعاواں پہ دیندی ہے۔ میں تو کتنے عرصے تو اتنا گوشت پکڑیا بھی نہیں سی جتنا اج تو مینوں لے کے پکڑا دیتا ہے، دعاواں دیندی جا رہی ہے۔ کہندے نے میں گھر آ گیا، او میں نا دوائیاں کھاندا سا پھر بھی مینوں تکلیف سی، لیکن ایک دن گزریا تو مینوں نا اندر دیاں تکلیفاں تھوڑیاں کم نظر آئیاں۔ کہندے نے 2 دن اور گزرے، میری نا کافی حالت بہتر ہو گئی، میری واپسی دا وقت آ گیا، میں ماں باپ نو بچیاں نو مل کے واپس چلا گیا۔ کہندے نے میں جدوں امریکہ اتھے پہنچیا اور میں ڈاکٹر نو جا کے کیا میں واپس آ گیا وعدے دے مطابق، ہن تسی میرا آپریشن کر سکدے ہو۔ ڈاکٹر نے کہا تیرے چہرے دی رنگت اچھی لگ دی ہے، ایک دفعہ ٹیسٹ دوبارہ کران گے تو پھر تیرا آپریشن کران گے۔ کہندے نے دوجے دن میں اسپتال چلا گیا، سارے دن میرے ٹیسٹ ہوندے رہے، اور شام نو ڈاکٹر سر پکڑ کے کہندا ہے او تو ملک گیا کی کر کے آیا ہے، تیرے وجود وچ بیماری دا نام و نشان ہی نہیں رہا، تیرے وجود دے اندر کوئی تکلیف رہی ہی نہیں ہے، تو بالکل صحیح ہے۔ میں کہا میں اپنے رب نال تجارت کر کے آیا ہاں، میں اپنے رب دی رضا واسطے کسی غریب نو خوش کر کے آیا ہاں۔ اور میرے مدینے دے تاجدار فرماندے نے تو کسے دے راستے دی تکلیف دور کر دے، رب تیرے ساریاں راواں دیاں تکلیفاں دور کر دے گا۔ تو جدوں بندہ اللہ دا بندا ہے، فرمایا اپنے رب تے یقین کرو ایمان لے کے آؤ، پھر فرمایا اپنے نبی تے ایمان لے کے آؤ۔ جس طرح ساڈا ایمان باللہ کمزور ہے نا، اس طرح ساڈا ایمان بالرسول بھی کمزور ہو چکا ہے۔ میں دعوت فکر دینا یار، آج اس محفل تو بعد تھوڑی دیر اپنے گھر بہ کے سوچیو تے صحیح ساڈا نبی ہے کون؟ میرے بھائیو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی دعا کر رہے نے، اے اللہ بے شک نبوت لے لے مینوں اپنے محمد کریم دا امتی بنا دے۔ اگر تسی کتاباں دا مطالعہ کرو تو تانوں پتہ چلے گا کہ سین حرم مطاف جتھے طواف کیتا جاندا ہے اتھے تقریباً ایک روایت دے مطابق 300 انبیاء دیاں قبراں نے، ایک روایت دے مطابق 700 انبیاء دیاں قبراں نے۔ پھر حرم تو باہر کئی ہزار انبیاء دیاں قبراں مکہ پاک اور دے ارد گرد نے۔ صوفیاء فرماندے نے، علماء فرماندے نے، محدثین فرماندے نے اے انبیاء او نے کہ جنہ دی تبلیغ دا علاقہ اور سی، پھر انہاں دیاں قبراں مکہ پاک کی میں بنیاں۔ علماء فرماندے نے جدوں انبیاء دا آخری وقت آ جاندا سی تو اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردے سن کہ تبلیغ دا جو فریضہ سی اساں نے او سر انجام دے دیتا ہے، ہن آخری وقت قریب ہے، ہن اتنی توفیق دے دے اس شہر چلے جائیے جتھے تیرے محمد نے تشریف لے کے آنا ہے۔ اساں عالم ارواح وچ تیرے نال وعدہ کیتا سی کہ تیرے نبی تے ایمان بھی لے آواں گے، اور اگر ساڈی موجودگی چ آیا تو انہاں دی مدد کران گے، انہاں دے سپاہی بنا گے، سانو اجازت دے اسی مکے چلے جائیے۔ اگر وہ ساڈی زندگی چ نہ بھی آئے تو ساڈیاں قبراں تو اتھے بن جان گیاں نا۔
کدی تیرا محبوب خرام ناز نل چلے گا اودے قدم ہی ساڑیاں قبراں تے لگ جایا کرن گے۔ میرے بھائیو میں دعوت فکر دینا ہے کہ جس نبی نال نبی اتنا پیار کرن اور اودے شہر وچ آ کے دفن ہون، وہ نبی اپنے ہر امتی دی قبر وچ تشریف لے کے آئے گا۔ ساڈے نبی جیا نبی ہے ہی کوئی۔ عاشق کہندہ ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ اچھا بعض لوگ کہندے نے نبی دی شان حد وچ بیان کرو، میں کہنا ہے حد تسی دس دیو تے اسی بیان کر دیں۔ اللہ کریم فرماندہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ محبوب قیامت تک جوں زمانہ گزرے گا تیریاں شاناں ود دیاں جان گیاں۔ مصطفیٰ دی شان دی حد رب رکھی ہوئی کوئی نہیں، ایک حد ہے صرف۔ شاعر کہندہ ہے کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ تے باقی آقا دی شان کیے منہ بولے تے بن دے سپارے پہ۔ میرے آقا دی گفتار ویکھو ذرا، دشمناں نے بھی تعریف کیتی جدی، کملی والے دا کردار ویکھو ذرا۔ حضور تے ایمان حضور دے بن جاؤ، جو نبی دا بن جاندہ ہے عزتاں اس دا مقدر بن جاندی ہیں۔ حضور نالو کٹ کے اساں گورنر ذلیل ہوندے ویکھے نے، نبی دا بن کے ممتاز قادری سپاہی عزتاں پاندے اساں ویکھے۔ او بھائی نبی کو لو کٹ کے ابو لہب جیسا سونی رنگت والا جہنم دا ایندھن بن گیا، اور نبی دا بن کے کالے رنگ والا بلال وہ چلدا زمین تے ہے، چلن دی آواز جنت بھی سنائی دیتی جاتی ہے۔ جدوں بندہ حضور دا بن جاتا ہے، آقا نہ اپنے غلاماں نو کدی رسوا نہیں ہون دیندے۔ آقا اپنے غلاماں نو اپنی رحمت والی نظر وچ رکھ دے نے۔ ساڑھے بہت بڑے عالم دین ہوئے نے، حضرت مفتی مختار احمد نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی دے بیٹے۔ اے واقعہ میں نے خود انہاں دی زبان تو سنے ہیں، میں چھوٹا جیا سا، غالباً 92-93 دے اندر انہاں دا وصال ہویا ہے، یا 90 دے اندر، بس اس 90 تو 92 دے اندر انہاں دا وصال ہویا ہے۔ تو آپ فرماندے نے کہ میں مدینہ پاک گیا، اللہ سب نو مدینے لے جائے۔ دعا کرو اللہ یورپ دی گلیاں دی بجائے مدینے دی گلیاں دا مسافر بنا دے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔
فرماندے نے میں عمرہ کر کے مدینہ پاک پہنچیا، دن تھوڑے زیادہ آ گئے اور میرے کول پیسے ختم ہو گئے۔ ادوں تے یہ وقت نہیں سی با اتھوں ہی پیسے سارے جمع کرا دیو تے پھر اگے مکان بھی تے ٹرانسپورٹ بھی، ادوں بہت سارے مسائل سن۔ تو فرماندے نے کہ پیسے ختم ہو گئے اور اجے چند دن میں نے رہنا سی، میں صبر کیتا، مگر 3 دن جدوں بھوک دے کٹے نہ تو ہن انسانی جو کمزوریاں سن، بشری کمزوریاں سن، تیسرے دن تو زیادہ نہ پھر بھوک برداشت نہ ہوئی۔ گجرات دے بہت سارے لوگ مدینہ پاک ارد گرد رہندے سن، لیکن میرے دل وچ خیال آیا مختار احمد تو مدینے چ حضور دا مہمان ہے اور کسے نو دسی نہیں کہ میرے کول پیسے کوئی نہیں، کسے نو دسی نہیں کہ میں روٹی نہیں کھادی، میں نو بھوک لگی ہے، حضور دے دروازے دی توہین ہو جائے گی۔ تیسرا دن سی، بھوک دی شدت، تو میں ریاض الجنہ وچ آ کے بیٹھ گیا، درود پاک پڑھیا اور حضور دے روزے دے سامنے ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے تو میں نے اپنے دل دیاں تاراں مکینے گنبد خضرا نال ملائیاں۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے تیری آنکھوں میں اتنا تو اثر ہو جائے، دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے۔ میں نے عرض کیتی آقا بھوک لگی ہے، اجے بہت سارے معاملات نے، رہائش دا کچھ پیسے، جتنے دن رہنا ہے اتنے پیسے نال نال دینے نے، آقا مینوں نہ پیسے چاہیے دینے۔ میں رو رہا سا، فرماندے نے اکھاں بند، میں عرض کر کے تو ریاض الجنہ وچ بیٹھا سا، مینوں محسوس ہویا کوئی میرے نال آ کے بیٹھا ہے۔ انہیں کیا السلام علیکم، میں آنکھ کھولی، ایک بزرگ میرے کول بیٹھے سن، انہاں ہاتھ اگے بڑھایا ہویا سی، میں بھی ہاتھ اگے بڑھایا، کیا وعلیکم السلام۔ جدوں مصافحہ کیتا نا ہاتھ وچ ہاتھ پایا تو میں ہاتھ پیچھے کیتا تو مینوں محسوس ہویا میرے ہاتھ وچ کوئی چیز نہ رکھی ہے۔ میں جدوں اس طرح دیکھیا تو کچھ پیسے سن، ریال۔ میں کیا بابا جی میں منگتا نہیں ہوں، کیونکہ میں رو رہا سا تو میں سمجھیا کہ شاید وہ میرا رونا ویکھ کے مینوں پیسے، میں کیا بابا جی میں منگتا نہیں ہوں، تو کہندے نے مختار احمد رکھ لے حضور نے کلے نے، مختار احمد رکھ لے حضور نے کلے نے۔ میں کیا بابا جی بڑی مہربانی، تسی اپنا ایڈریس مینوں دے دیو، میں پاکستان جا کے نہ تانوں پیسے کل دیاں گا۔ میرے کول ختم ہو چکے سن، میں فریاد کیتی تو بزرگ دی نہ اکھاں سرخ ہو گئیاں تے میرے ول ویکھ کے کہندے نے واپس تو کلیں گا، تو میرے کولوں منگے نے؟ میں کیا جی میں تو نہیں منگے، تو کیا پیسے رکھ، جنہ مینوں آکھے ہے نا انہاں دا میرا حساب چلدا رہندا۔ بزرگ دی ہچکی بن گئی، رو کے کہندے نے مختار احمد میرا مقدر ویخ، مدینے چ بڑے بڑے امیر رہندے نے، پر جدوں بھی کسے فریادی نو کوئی لوڑ پوے نہ، کوئی فریادی کردا ہے، کسے نو مجبوری ہوندی ہے حضور دی بارگاہ وچ عرضی کردا ہے، تو میرے تے نیند تاری ہو جاندی ہے، میری اکھ لگدی ہے تے مینوں خواب وچ حضور آ کے فرماندے نے فلاں جگہ تے بندہ بیٹھا ہے انہوں اتنے پیسے دے دے، فلاں جگہ تے بندہ بیٹھا ہے انہوں اتنے پیسے دے دے۔ مختار احمد میرا مقدر ویخ، میرا مال حضور نے قبول فرمایا ہوا ہے، میرا پیسہ حضور نے قبول فرمایا ہوا ہے، میرا پیسہ دنیا دی گندگی تے نہیں لگدا، مصطفیٰ دے فرمان تے پیا لگدا ہے، میرا مال تے حضور نے قبول فرمایا ہے، بس تو پیسے رکھ، اے نہ سوچ میں واپس دینے نے، میں بھی انہاں دا صدقہ پیا کھانا ہے، تینوں بھی انہاں دا صدقہ پیا ملدا ہے۔ مولانا فرماندے نہیں وہ پیسے دے کے چلے گئے،
میں ریاض الجنہ وچ کھڑا ہو گیا، کدی پیسے ویکھاں کدی حضور دا روزہ ویکھاں، میں نعرہ مار کے آکھیا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا دوارا۔ مینوں اے بھائی بیٹھا سا، مینوں دس رہے سن کہ محفل کرا کے نا تے لنگر پیا پکدا ہے، صبح لے جانا ہے داتا دربار تے جا کے بڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں نا چودھریاں دے بعض دفعہ چولہے بند ہو جاندے نے، داتا دا نہیں ہوندا جی۔ ادھی راتی ہو سکتا ہے وزیراں دے گھر کھان واسطے نہ ملے، مگر داتا دے دربار تے لنگر ضرور ملتا ہے۔ اے داتا تیرا بینک بیلنس کو نہیں، تیرا اکاؤنٹ کو نہیں، تیریاں زمیناں کوئی نہیں، تو قبر وچ لیٹی ہے، 24 گھنٹے لنگر کتھوں پیا چلدا ہے؟ آکھے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا۔ تو جدوں نبی دا بڑھنا ہے تو پھر نبی دا ہر حکم مننا پوے گا، نبی دا ہر حکم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس تے ماں باپ راضی نے نا اودے تے خدا بھی راضی ہے۔ آج بندہ ساریاں نو راضی کردہ ہے تے ماں باپ دی فکر ہی کوئی نہیں۔ میں کہنا ہے بندیا تیری سب تو بڑی خوش قسمتی اے ہے کہ تیرے لفظاں تو ماں باپ خوش ہون، تیرے لفظاں تو ماں باپ۔ نبی پاک دی ایک حدیث ہے جدا مفہوم عرض کر رہے ہیں، حضور فرماندے نے ماں باپ اولاد نو ویکھ کے اس وجہ تو خوش ہونا کہ اولاد ساڈی فرما بردار ہے تو اللہ اس اولاد نو ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ ماں باپ یا دونوں یا دونوں وچوں ایک اولاد نو ویکھ کے تے خوش ہون کہ ساڈی اولاد ساڈا ادب کردی ہے، احترام کردی ہے، ساڈی فرما بردار ہے، ساڈا حکم مندی ہے، تو اللہ اس اولاد نو ایک غلام آزاد کرن دا ثواب دیندا ہے، اور اولاد ماں پیو نو ویکھ کے خوش ہو جاوے تو اللہ حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ یعنی اولاد ماں باپ نو ویکھ کے خوش ہوئے پھر بھی پترا نو ثواب، تیاں نو ثواب، اور ماں باپ اولاد نو ویکھ کے خوش ہون پھر بھی تیاں پترا نو ثواب۔ لیکن دعا کرو کہ ماں باپ گھر ہون تے انہاں دی قدر پھر آوے، جدوں ٹر جاننا تے پھر بندے بڑے روندے جے۔ ایک پنجابی دے شاعر کہندے نے میرا کچا جیا گھر سی تے ماں باپ ہے سن، پھر جدوں ماں باپ ٹر گئے آہستہ آہستہ پیسے بھی آئے، میں مکان بھی بنایا، پھر میں مکان گراں کے پھر کوٹھی بنائی، پھر میں بڑیاں مہنگیاں ٹیلاں منگائیاں، پھر میں باہر سین وچ بھی بڑیاں ٹیلاں لگائیاں، لکھاں روپیاں دے شو پیس لے آندے، پر کہندے نے لوگو ہن تانوں میں سچ گل دساں، ساڈے گھر وچ چھاں ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی۔ اے سیدیاں ٹھنڈیاں ہواواں او سکون نہیں دیندیاں جو ماں باپ دیاں دعاواں سکون دیندیاں۔ ساڈے گھر وچ چھاں ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی، جتھے پیر اودے سن لگدے جنتاں ورگی تھاں ہوندی سی۔ جوندیاں قدر کرو۔ میں انہاں بھائیاں نوں پھر مبارکباد پیش کراں گا کہ انہاں نے اپنی طرفوں ایک ایسا اہتمام کیتا کہ لوگاں تک سرکار دا پیغام پہنچے، اور ذکر سرکار ایسی عبادت ہے کہ علامہ تھانوی بھی لکھ دے نے کہ رب حضور دا ذکر ہر حال وچ قبول فرما لیندا ہے۔ اللہ حضور دا ذکر ہر حال وچ قبول فرما لیندا ہے۔ تو میرے بھائیو اس ذکر دا صدقہ
اللہ انہاں دے بزرگاں نو صحت عطا فرماوے، والدہ دی قبر منور فرمائے، اور انہاں بھائیاں نو باپ دی محبت پری جو چھتری ہے اس نو دیر تک اس چھتری دی ٹھنڈی چھان نصیب کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔